بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے نماز تراویح کے تعلق سے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو 20 رکعت مکمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں حاضر آیا۔ تراویح وہ 20 رکعت سنت موقدہ نماز ہیں جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہیں۔ عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے نکلنے تک ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گنہگار ہوئے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں، اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے 10 سلام پھیرے، اس میں ہر 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر تک آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس آرام کے لیے بیٹھنے کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کے ختم پر 5واں تراویح بھی مستحب ہے۔ اگر لوگوں پر 5واں تراویح گرا ہو تو نہ کیا جائے۔ تراویح میں اختیار ہے کہ جب بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ و تسبیح، قرآن شریف، درود شریف پڑھتا رہے، اور تنہا نفل بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت سے مکروہ ہے۔ جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر، جب تک فرض ادا نہ کر لے۔ جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے تو وتر تنہا پڑھے۔ عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا پڑھی تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ جس کی کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئی کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کرے جبکہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو تب، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں۔ ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو ناجائز ہے، اور اگر مقتدی نے دونوں مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں جبکہ پہلی میں پڑھ چکا ہو۔ تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے اسی کو مختار بنایا، فتح القدیر نے اسے ہی هو المختار کہا، عالمگیری نے اسی کی صحت پر زور دیا۔ مہینہ بھر کی کل تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ 3 ختم افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑے،
حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے۔ دینے والا لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں ہے کہ پیشتر سے مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو یہ بھی ناجائز ہے کہ المعروف کل مشروط۔ ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑھے اور لوگ حافظ کو کچھ بطور خدمت مدد کے دیں تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ الصریح یفوق الدلالہ بحری شریعت میں ہے، یعنی شبینہ ایک رات میں پورا قرآن مجید تراویح میں ختم کرنا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ حافظ اس قدر جلد پڑھتے ہیں کہ الفاظ تک سمجھ میں نہیں آتے، حروف کو مخارج سے ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا، سننے والوں کی بھی یہ حالت کہ کوئی بیٹھا ہے تو کوئی لیٹا ہے، کوئی سوتا ہے تو کوئی اونگتا، جہاں امام نے رکوع کی تکبیر کی جھٹ نیت باندھ رکوع میں جا ملے، ایسا شبینہ ناجائز ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی و روانی کی نام آوری کے لیے ایسا کرے تو ریا کا گناہ الگ ہے، لہذا تراویح سنت موقدہ ہے اور نماز ہے، اس سے ہم کو ثواب ملتا ہے، تو تراویح کو سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ موقع غنیمت عطا کیا ہے، اسے غنیمت ہی جانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں اور کوشش کریں کہ ہم رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اللہ میری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اگر ایک سجدہ رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو ایک سجدے کے وجہ سے اللہ تعالی ہماری بخشش بھی فرما سکتا ہے، مغفرت بھی فرما سکتا ہے، لہٰذا یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی نیکیاں کرو کم ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور خاص کر ہمارے نوجوان طبقے کے لوگوں کو اس کار خیر میں قدم بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت رب تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ ہمارے جوان طبقے کے لوگ کثرت سے روزہ بھی رکھیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، اور کثیر تعداد میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ نماز، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔